اس وقت میرے سامنے کراچی کے تمام ذمہ داران موجود ہیں۔ ہم سب مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب، مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کی قیادت پر ہمیں اعتماد بھی ہے، فخر بھی ہے، ناز بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اس جماعت کے ورکرز، ذمہ دار اور کارکن ہیں جس جماعت کے سرپرست اعلیٰ قائد اہل سنت حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب، اور اس جماعت کے صدر جناب حضرت مولانا غازی اورنگزیب فاروقی صاحب، جنرل سیکرٹری حضرت مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب ہیں، اور اس جماعت کی باقاعدہ صوبائی باڈیاں ہیں جن میں صوبہ پنجاب کے صدر جناب مولانا اشرف طاہر صاحب ہیں، جنوبی پنجاب کے صدر جناب راؤ جاوید صاحب ہیں، بلوچستان کے صدر جناب مولانا رمضان مینگل صاحب ہیں، اور اسی طرح اس جماعت کے خیبر پختونخوا کے صدر علامہ عطا محمد دیشانی صاحب ہیں، گلگت کے ذمہ دار اور صدر جناب مولانا تصدق حسین صاحب ہیں، کشمیر کے صدر جناب مولانا تصدق حسین صاحب ہیں، گلگت کے صدر جناب مولانا افراز صاحب ہیں۔ یہ ہمارے پورے ملک کی صوبائی باڈیاں ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو تعارف کرواؤں کہ جس جماعت کے سربراہ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب ہیں، اس جماعت کے سندھ کے صدر جناب مولانا ثناء اللہ حیدری صاحب ہیں۔ مولانا ثناء اللہ حیدری صاحب کے ساتھ ان کی کیبنٹ، جس میں سر فہرست سینئر نائب صدر علامہ تاج محمد حنفی صاحب ہیں، جنرل سیکرٹری جناب مولانا عبداللہ سندھی صاحب ہیں، اور سندھ کی کابینہ میں رابطہ سیکرٹری جناب سکندر شاہ صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ آپ یہ سندھ اور کراچی کے ذمہ داران کو دیکھ رہے ہیں۔ آج کی ان تمام ذمہ داران کی یہ مشترکہ ویڈیو ایک سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ چلی ہے عاصم شاہ نام کے شخص کی طرف سے، جس میں اس نے یہ کہا کہ جی ہم نے مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کی رکنیت کو خارج کر دیا ہے، اور ان پر اثاثے جمع کرنے اور الیکشن میں پیسے لگانے کی الزامات، بھونڈے جو ہے وہ الزامات انہوں نے لگائے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ عاصم شاہ کا مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کی رکنیت معطل کرنا ایسا ہی ہے جیسے گلی کا کوئی جمع دار یہ کہہ دے کہ آج سے عمران خان صاحب کو میں نے وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کی کیا ذمہ داری ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ ایک نامعلوم شخص ہے اور گمنام شخص ہے۔ یہ پروپیگنڈا اس نے مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کی شخصیت ہی کو متنازع نہیں کیا، بلکہ اس نے پوری جماعت کی عزت کو داؤ پہ لگایا ہے۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ سال جب توہین صحابہ ہوئی اور پورے ملک کے اندر مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی محنت سے اور کاوشوں سے تمام علماء کرام، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ناموس اصحاب رسول کے لیے میدان میں نکلے، جلسے ہوئے، عظمت صحابہ مارچ ہوئی۔ میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں اس موقع پر جو سندھ کا متنازع صدر تھا، جس کے بلبوتے پر یہ سارے آج پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، اس موقع پر اس کا کردار کیا رہا۔ اس نے اس موقع پر مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ ایک شخص نے انہیں صدر کہہ دیا جماعت کا تو اس کی رکنیت معطل کر دی، یعنی کہ جس وقت سارا پاکستان دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ناموس صحابہ کے مسئلے پہ ایک ہے، بجائے اس عنوان پر کہ صحابہ کرام کے مسئلے کو اجاگر کیا جائے، مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کی شخصیت کو متنازع کرنے کا کیا مقصد؟ کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس تمام علماء کرام کا جو ایک اجتماع تھا، اس کے مین کردار اور مین محرک مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب تھے۔ اب چونکہ یہ 2021 ہے اور ابھی شہنشاہ نقوی اور دیگر کی گستاخیاں آپ کے سامنے آئی ہیں اور اس پر علماء کرام کے مشاورتیں ہو رہی ہیں، مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کی ویڈیو بیان بھی آیا ہے کہ ہم اس پر لائے عمل فوراً دیں گے۔ مولانا احمد لدھیانوی صاحب نے اس پر اپنا رد عمل ظاہر فرمایا ہے۔ اب جب کہ موقع دوبارہ عظمت صحابہ کے عنوان کو اجاگر کرنے کا ہے، اس موقع پر دوبارہ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کی شخصیت کو متنازع بنانا یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور ایک معنی خیز ہے
اور یہ کیوں ہو رہا ہے، کس کے بل بوتے پر ہو رہا ہے، اور جماعت کا نام لے کر اندر بھیڑیے گھس کر کیا کر رہے ہیں، کس کو تقویت دے رہے ہیں۔ آج یہ متنازع پوسٹ جو عاصم شاہ کی طرف سے یہ شیعہ پیجز میں چل رہی ہے، میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہم سے لوگ اب پوچھ رہے ہیں، اداروں کی طرف سے، صحافیوں کی طرف سے یہ باتیں آئیں کہ جی یہ پوسٹ کی کیا حقیقت ہے، آپ لوگوں کی ابھی تک کوئی وضاحت نہیں آئی، کیا واقعی مولانا کی رکنیت جو ہے وہ معطل کر دی گئی ہے؟ تو ہم نے انہیں یہی کہا کہ بھائی عاصم شاہ کون ہے، آپ اسے جانتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی نام بھی نہیں سنا۔ تو بس ہم نے کہا یہی ہمارا جواب ہے کہ جیسے گلی کا کوئی جمعدار وہ آ کر کے میں نے آج عمران خان کو جو ہے وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا ہے، انہیں مستعفی کر دیا ہے، تو یہ اسی طریقے سے ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جہاں میرے پاس میرے ساتھیوں نے مجھے کراچی کی ذمہ داری دی ہے، میں حلفیہ یہ بیان کہہ سکتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، اپنے الیکشن کے مسئلے پر مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب نے ہم سے جماعت کا 1 روپیہ نہیں مانگا، یہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں، کیونکہ ذمہ داری میری ہے، میرے جماعت کے کراچی کے خزانچی ہیں، جو پیسہ یا جو بھی سلسلہ ہوتا ہے وہ ہماری اجازت سے ایک شورا ہے۔ ہمارے یہاں پوری کراچی میں جتنے ایم پی ایز کے لیے الیکشن لڑے ہیں، ہماری یہ پالیسی ہے کہ جماعت کا پیسہ کوئی بھی خرچ نہیں کرے گا، اور اسی پالیسی پر ہم گامزن ہیں اور آئندہ بھی اسی پالیسی پر گامزن ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کی جو 1-2 حضرات ہیں جن کی رکنیت ختم کر دی گئی ہے، مولانا احمد لدھیانوی صاحب نے ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہوا ہے، جماعت نے ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہوا ہے، ایسے موقع پر 3 سال بعد ان حضرات کو الیکشن کے جو ہے وہ معاملات اور یہ چیزیں یاد آئیں، اور اس موقع پر جب کہ گستاخیاں عام ہو رہی ہیں صحابہ کرام کی، اور سنی مسلمان جو ہیں وہ صحابہ کرام کی عظمت کے لیے میدانوں میں نکلیں۔ اب یہ سلسلہ چلا کیوں، میں مختصراً یہ بتلانا چاہتا ہوں۔ ایک نازیبہ ویڈیو کسی شخص کی آئی تھی، اس کے اوپر ملک بھر کی جماعت کے ساتھیوں نے، ذمہ داروں نے احتجاج کیا کہ بھئی ایسا آدمی پھر ہمیں جماعت کے اندر کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ چند افراد 2 3 5 7 افراد ایسے تھے جنہوں نے اس کی حمایت کی، اور اس کی حمایت میں مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب پوری جماعت کی عزت کو داؤ پر لگایا۔ آخر اس شخص کو جماعت سے نکال دیا گیا۔ یہ وہ غصہ ہے جو اب اس طریقے سے نکالا جا رہا ہے، اور ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ وہ جس نازیبہ ویڈیو کے محرک شخص کو جماعت سے نکالا، اس کے پیچھے فاروقی صاحب کا ہاتھ ہے، یہ جبکہ حالانکہ وہ بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور اس میں بھی کوئی حقانیت اور سچائی اور صداقت نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ نازیبہ ویڈیو کے محرک آدمی کی خاص لوگ تھے، انہوں نے اس کی محبت میں جماعت داؤ پر لگائی، جماعت کی عزت داؤ پر لگائی، جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ پوری سندھ کے تمام جتنے بھی یونٹس ہیں، جتنے بھی ٹاؤن ہیں، تحصیلیں ہیں، اضلاع ہیں، سب نے سابقہ جو سندھ کا صدر تھا اسے رکنیت اس کی خارج کر دی، اسے جماعت سے نکال دیا گیا، اور اس کی اب الگ جماعت ہے، اس کا ایک الگ قائد ہے۔ اب وہ برملا اعلان کرتا ہے کہ میں مولانا احمد لدھیانوی کو تسلیم نہیں کرتا، احمد لدھیانوی کو نہیں مانتا۔ تو اب یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اس طریقے سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کبھی فیس بک کے ذریعے، کبھی کس ذریعے۔ الزام تو کوئی کسی پر بھی لگا سکتا ہے، اور کوئی بات کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی پر بھی کر سکتا ہے، لیکن خدا سے انہیں ڈرنا چاہیے کہ ایک وہ شخص کہ جس کی قبولیت پورے پاکستان میں سب کے سامنے ہے، حضرات شیخین کا جس کے پاس سلام آئے خواب میں لوگوں کے ذریعے، ایسے شخص کے ساتھ اس طریقے کا پروپیگنڈا کرنا اپنی دنیا اور آخرت کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تمام ادارے، تمام صحافی اور تمام متعلقہ افراد جو حکومت کے ذمہ داران ہیں، اور معاونین، کارکنان، ہمدرد جتنے بھی ہیں، ہم سب کو یہ بتلانا چاہتے ہیں، میں نے شروع میں جن حضرات کا نام لیا یہ اصل جماعت ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جماعت نہیں ہے، وہ 5-6 افراد کا ایک باغی ٹولہ ہے،
جو اپنی حیثیت عوام میں کھو چکا ہے، اپنوں کے درمیان کھو چکا ہے، اس لیے ان کا جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ تمام صحافی تمام ادارے سے نوٹ کر لیں، ان کی طرف سے کوئی بیان وہ جماعت کا بیان تصور نہیں کیا جائے گا، ان کی طرف سے کوئی پالیسی وہ جماعت کی پالیسی تصور نہیں کی جائے گی۔ جماعت وہی ہے جس کے سرپرست مولانا محمد احمد لدھیانوی ہے، جس کے صدر جناب مولانا اورنگزیب فاروقی ہیں، جن کے جنرل سیکرٹری مولانا عبدالخالق رحمانی ہیں، جن کے صوبائی صدر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے نام بتلائے، اور سندھ کے صدر جناب مولانا ثناء اللہ حیدری ہیں، اور کراچی کے ذمہ داران وہی جن کو آپ ہمیشہ میڈیا پر، اسٹیجوں پر اور ہر جگہ دیکھتے رہے ہیں، جو میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کا بیان جماعت کا بیان ہوگا، ان کی پالیسی جماعت کی پالیسی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کسی کا کوئی بیان آئے، اس سے جماعت کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ میں نے جن حضرات، جن ذمہ داران کا نام بتلایا، اور خاص کر یہ اس وقت میرے سامنے کراچی کے تمام ذمہ داران موجود ہیں، ہم سب مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب، مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کی قیادت پر ہمیں اعتماد بھی ہے، فخر بھی ہے، ناز بھی ہے۔ اس لیے ہم ہمیشہ ان کے ساتھ رہے تھے اور انشاءاللہ العزیز انہی کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہماری کاوشوں محنتوں کو قبول فرمائے۔